بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 اپریل کا آغاز ہو گیا ہے، جمعے کے دن کا، اور مجھے ریگولر دیکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک دیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا، لیکن اس کو نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو لائک کریں، لیکن ایک چیز میں عرض کروں گا کہ اس ویڈیو میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ نے اپنی رائے کومنٹس میں کوشش کرنی ہے، ضرور دینی ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا جو میری رائے ہے اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں، اور اگر اختلاف رکھتے ہیں تو کس بنیاد پہ رکھتے ہیں، تاکہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو یہ انڈیا والے معاملے پہ جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا، خاص طور پہ عارف علوی صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، بیرسٹر گوہر صاحب کا، ان کا جو رد عمل آیا ہے، میں اس کو انتہائی پی ٹی آئی کا دانشمندانہ فیصلہ سمجھتا ہوں۔ اور میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ توقع نہیں رکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی اتنا دانشمندانہ رسپانس دے گی۔ دیکھیں، اس پہ ہم آتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں لوگوں کو بہت شکوے شکایتیں ہیں اداروں سے، حکومت سے، اس پہ ہم آتے ہیں۔ لیکن ایک بات شروع میں آپ بڑی کلیئرٹی سے اپنے ذہن میں رکھیں، جو میری رائے ہے وہ میری رائے یہ ہے کہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی، مجھے وہ پوسٹ بہت اچھی لگی۔ اس پوسٹ میں یہ لکھا تھا کہ 1971 میں جب سانحہ مشرقی پاکستان ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا اور آدھا پاکستان الگ ہو گیا، تو اس کے ذمہ دار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار بھٹو تھے، کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آج نہ بھٹو زندہ ہے نہ جنرل یحییٰ زندہ ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آج پاکستان کا وہ حصہ، پاکستان کا وہ بازو جو پاکستان سے کٹ گیا تھا، وہ آج تک پاکستان سے کٹا ہوا ہے، وہ دوبارہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا۔ تو اسی طرح سے دوسری ایک مثال ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر جوائنٹ فیملی ہو، 5 بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں، ان کا 8-10 کنال کا گھر ہو، اور ایک بھائی جو ان میں سے ہو جس سے کسی بھائی کی نہ بنتی ہو، لیکن اس بھائی کی جو سائڈ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھا گھر ہے، ایک ہی گھر ہے 8-10 کنال کا، ایک بھائی ہے جو جس سے نہیں بنتی باقی بھائیوں کی، لیکن اس بھائی کے جس سائڈ پہ وہ بھائی رہتا ہے، اگر کوئی باہر سے کہے کہ میں اس کی جو بیٹھک کی جگہ ہے یا اس کے جو کمرے ہیں یہ ہماری جگہ ہے اور میں اس پہ قبضہ کروں گا، تو باقی سارے بھائی بھی اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہ جو گھر ہے 8-10 کنال کا وہ تو ان کا مشترکہ ہے۔ اب بظاہر ان کی اس بھائی سے نہیں بنتی، آپس میں اس بھائی سے نہیں بنتی ان کی، لیکن جب کوئی باہر سے آ کے کہے گا کہ میں نے اس کے کمرے جو 2-3 ہیں وہ ہماری جگہ ہے، اس پہ قبضہ کرنا ہے، زبردستی لینی ہے، بیٹھک والی جگہ زبردستی لینی ہے، تو وہ 4 بھائی جن کی بظاہر اس سے نہیں بنتی، انٹرنلی اس سے نہیں بنتی، لیکن وہ اس کے ساتھ دیں گے کہ نہیں، گھر ہمارا مشترکہ ہے اور اس گھر کا 1 انچ بھی ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو دیکھیں، حکومت جو موجودہ ہے اس کے حوالے سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ 8 فروری کو ووٹ کسی اور کو پڑے، یہ گئے، میں اس کو 17 سیٹر پارٹی سمجھتا ہوں، ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج سے آپ 5 سال بعد دیکھیں، آج سے سال بعد دیکھیں، 2 سال بعد دیکھیں، 3 سال بعد دیکھیں، یہ حکومت نہیں ہوگی۔ آج جن لوگوں سے ہمیں شکوے شکایتیں ہیں، جن کو ہم بہت سی چیزوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے، لیکن ملک کو رہنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پاکستان جو ہے وہ متحد نہیں ہوتا اور وہ قوتیں کامیاب ہو جاتی ہیں پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے میں جو کرنا چاہتی ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے خدا نخواستہ آزاد کشمیر کے اوپر، جی بی والی سائڈ پہ، اور پاکستان کی قوم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی قوم اس طرح سے اپنی افواج کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی۔ اور اللہ نہ کرے تھوڑی سی بھی اگر ہمارے کوئی ہوگا، ایسا نہیں، مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا اور پاکستان کے لوگ سینسیبل ہیں، ہوگا ایسا نہیں، اور پھر تحریک انصاف نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا بھی پاکستان کا ایسا خدا نہ خواستہ اس پہ بھارت قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پھر واپس بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو لینا۔ تو ایک انچ جو پاکستان کا ہے اس کی بقا اور سلامتی کے لیے پورے پاکستان کو جو ہے وہ متحد ہونا ہوگا۔ صرف اگر آپ جی بی دیکھیں، بھارت کی نظر جی بی پہ، بھارت کی نظر جی بی پہ کیوں ہے؟ میں میسم صاحب سے ملا جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں، MWM سے ان کا تعلق ہے، میں نے ان کی 3 منٹ کی گفتگو سنی، میں نے کہا کہ میسم صاحب یہ بات آپ کو اپنے ٹویٹر پہ کرنی چاہیے، آپ انٹرویوز دیں، ان میں بات کریں کہ جی بی میں کتنا پوٹینشل ہے، بہت پوٹینشل ہے گلیو بلتستان میں۔ صرف ایک چیز اگر آپ سن لیں کہ پاکستان کی اس وقت انرجی کی ریکوائرمنٹ، بجلی کی ریکوائرمنٹ وہ تقریباً 25,000 میگا واٹ ہے، صرف جی بی جو ہے وہ 60,000 میگا واٹ کم ترین قیمت کے اوپر سب سے سستی بجلی بنا کر دے سکتا ہے، یہ پوٹینشل ہے۔ باقی ٹوریزم اور باقی تو بہت زیادہ ہے۔ تو خیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے
اسٹیبلشمنٹ سے انٹرنلی آپ کو پتہ ہے میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا بڑا ناقد ہوں. آپ کو پتہ ہے موجودہ حکومت کو میں غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی حکومت سمجھتا ہوں. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ یہاں پر بیٹھے, لیکن جہاں پہ بات ہوگی پاکستان کی وہاں پہ ہم سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ہم پاکستانی ہیں, قدر کر رہے ہیں اپنے ملک کی, ہمیں قدر ہے اپنے ملک کی. ہم بھارت میں دیکھتے ہیں وہاں پہ مسجدوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, ایسی ویڈیوز. میں صرف ایک ویڈیو کا آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلمان کو پکڑ کے اور وہاں پہ ہندوؤں نے جو وہ ایک وہاں پہ انہوں نے یونین کر کے اور وہ مسلمان کو وہ انہوں نے تشدد کر کے اور کہا کہ یہ پیو. یہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ کرم کرے. عمران خان کی لڑائی کیا ہے؟ عمران خان بار بار کیا کہتا ہے؟ عمران خان ایک ہی بات کہتا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ مجھے میری ذات کو مسئلہ نہیں ہے, ملک کو نقصان ہو رہا ہے, میں ملک کو آگے جاتا دیکھنا چاہتا ہوں, میں ملک کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کو آگے جاتا دیکھنا. اس کی ہر لڑائی عمران خان کی پاکستان کے لیے ہے. ہماری لڑائی موجودہ حکومت سے تو ہو سکتی ہے, ہماری شکوے شکایتیں اسٹیبلشمنٹ یا ان کی موجودہ شخصیات سے تو ہو سکتی ہیں, لیکن پاکستان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ وطن کو اون کرتے ہیں ہم کہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا فخر ہے. اور ہماری یہ ساری جدوجہد کس لیے ہے؟ اگر آج میں تنقید کر رہا ہوں کسی چیز کے اوپر تو اس کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان اگر حکومت میں آ جاتے ہیں یا پاکستان کے اندر عوام کی نمائندہ حکومت آ جاتی ہے تو کیا مجھے کو ٹھیکے ملنے شروع ہو جائیں گے؟ میں سیاست میں آ جاؤں گا, میں کو وزیر بن جاؤں گا, میں کو مشیر بن جاؤں گا, میں کو حکومت سے فائدے لینے شروع کر دوں گا؟ نہیں, میرا صرف یہ ہے کہ میرے ملک کی عزت بڑھے گی, میرا ملک مستحکم ہوگا, میرے ملک کے لوگوں کو روزگار ملے گا, انڈسٹری چلے گی, کسان خوشحال ہوگا, یہ چیزیں ہوں گی, پاکستان آگے جائے گا. میری تو لڑائی یہ ہے, اس ملک کے لیے میری ساری لڑائی ہے. ورنہ کوئی عمران خان سے میری رشتہ داری نہیں ہے. اگر میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں اور عمران خان 3 سال اقتدار میں رہا ہے, ایک چیز ثابت کر دے کوئی بندہ آج تک کہ ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں کوئی ذاتی مفاد لیا ہو, ایک قوم کوئی منسٹر بتا دے کہ ہم نے ان کے دفتروں میں جا کے کوئی کام کروایا ہو. بالکل نہیں بھائی, ہمارا تو ہماری بات ہم کر رہے تھے وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر جو چند لوگ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ عارف علوی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر بہت سے اکاؤنٹس آئے, ان میں سے 8-10 نون ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان سے نہیں ملوایا جا رہا, عالیہ حمزہ صاحبہ ابھی خبر آئی ہے کہ الحمدللہ وہ رہا ہو گئی ہیں, ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جا رہا تھا, اور چیزیں ہیں, فلاں سالار خان کاکڑ پکڑے ہوئے ہیں, ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. لیکن جہاں پہ 8-10 نون اکاؤنٹ میں نے دیکھے, وہاں پہ میں نے 200-250 وہ اکاؤنٹ دیکھے جو کہ کبھی بھی میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس. وہ کون لوگ ہیں جو عارف علوی کو اٹیک کر رہے تھے؟ وہ کون لوگ ہیں جو سلمان خان راجہ کو اٹیک کر رہے تھے؟ ہاں, گور صاحب کے اوپر زیادہ تنقید ہوتی ہے, اس کی وجہ گور صاحب کی اپنی ایک مزاج ہے, دھیما مزاج, اور ان کی اپنی ایک پالیسی ہے جس سے میں خود اتفاق نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ آج جو پی ٹی آئی نے جس طرح سے دانش مندانہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر موقف دیا ہے وہ بہت زبردست ہے. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے, ان کو ساری سچویشن بتانی چاہیے, اور عمران خان کا بیان آنا چاہیے اس کے اوپر. وہ پاکستان کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے, وہ پاکستان کے دفاع کی بات کریں گے, پاکستان کی اسلام کی بات کریں گے, پاکستان کی مضبوطی کی بات کریں گے, وہ ساری یہ باتیں کریں گے.